الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولدت مطهرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو. شرم آگے درود شریف پڑھ دیں. بڑی اچھی آواز میں درود شریف پڑھو. مجلس بابرکت ہوگی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی.
محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل میں مثالی ہے۔ محمد رسولی خواہ خدا خدا را از تو عشق مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ بلا محبت نال ذوق نال درشی پڑھ گنو اونچی آواز نال، میں کو بھی پتہ لگے جو میں قبرستان چ نہیں بیٹھا بلکہ جیندیاں لوگاں چ بیٹھا گیا۔ سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سالانہ عظمت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام انتہائی تذک و احتشام دے نال مناون دے میں کسا حضرات ہوں، اور خصوصاً بزم حسان دے غیور سنی نوجوانہ کو مبارکباد پیش کرے نا کہ جنہ دیا محنتاں کاوشہ دے نال ملک دے طول و عرض تو علماء کرام نعت خواہ حضرات تسا کو آگے اللہ دا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنے دیں اور مومن مسلمان کا دل اور ایرا ایمان قرآن و سنت دی روشنی دے نال منور تے روشن ہو گئے۔
نال نال اپنے عقیدے کا اظہار وہ بھی کرن سارے واسطے انتہائی لازم ہے. کیوں؟ اس واسطے کے دور حاضرہ کے اندر جڑا رخ چینج کیتا گئے، تصویر بدلی گئی ہے. عام لوگوں کے اندر پراپگنڈا کیتا گیا کہ میاں اے علماء دیوبند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منے دے، میلاد دے انکاری ہیں. بچی جڑا میلاد نہ مناوے انہاں کیا تعلق ہے نبی سیدی ذات نال؟ اس واسطے میں ضروری سمجھتا ہوں علماء دیوبند کا ایک ادنا جیاں خادم ہومن دی حیثیت نال کہ تہاکو نسو سارے اسلاف، سارے اکابر، سارے بزرگان دین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات نال کس قدر محبت رکھتے ہیں، کس قدر سائیں کی عظمت علماء دیوبند دے سینے دے اندر موجزن ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سبق رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں بانی ہیں دارالعلوم دیوبند ہے. کون ہیں؟ بانی دارالعلوم دیوبند ہے. حضرت حج بیت اللہ تے گئے. توجہ ہے میرے پاس؟ اے میں لسن ضروری سمجھتا ہوں اپنے موضوع تو تھوڑا جیا پہلے پیدل سفر ہوتے ہیں. اگر مدینہ طیبہ مدینہ منورہ 16 میل دور ہے، حضرت اپنی سواری تو لے سواری تو لہپین نہ صرف زمین تے لتھن بلکہ پیرائیں کی جتی اتار لیتی ہے. ساتھی آنکھیں حضرت چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، قدم زخمی ہوئے سن، سواری تو لتھے ہوئے. فرمائنے میں کو مدینے میں خوشبو آ رہی. کیا دی پئی خوشبو؟ سارے قافلے والے حیران سجے کھپے آدھن حضرت ساکھوتے نہیں کچھ محسوس ہویا. فرمایا جو میں محسوس کرے نا تسا نہیں کر سکتا. جو میں محسوس کر رہی ہوں تسا نہیں کر سکتا. چل دے پہنے پتھر قدم چلک دے لکھے نے پیر لہلوہان تھی گئے. حضرت کو آنکھیں نے حضرت قدمہ کو دیکھو پیر لہلوہان ہے. آدھر مولانا تے ایسی کیفیت تاری ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیرائیں کی لہو وحدہ ودے یا کوئی. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، علماء حق، علماء دیوبند. اور بے ساختہ زبان تے ترانہ جاری ہے کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں
مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مرغان عدن آقا جینا تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراں جینا تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراں تے مراں تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بن جاؤں امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار عدن جینا تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراں مراں تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بنا امیداں میرے دل دے اندر لکھاں تے کروڑاں لیکن سب تو وڈی امید ہے کہ آقا مدینے دے کتیاں دے اندر مدینہ دے کتیاں دے اندر میرا شمار ہوئے حضرت قاسم نانوتوی علم دا سمندر علم دا بحر بے قرار ولایت دا بے تاج بادشاہ لیکن میرے آقا دلال محبت اتنی ہے کہ اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہیں مدینہ دے کتیاں دے نال کیوں آدن اے حضور دے جوار دے اندر رہنن حضور دے شہر دی ہوا کو سنگ دینا ہوا کو سنگ دینا آپ آدل آیا کا جل میں مر منجا تے میری مٹی مدینہ میری ہڈیاں دی مٹی مدینہ دا غبار بڑھنے ولے کہاں یہ رتبہ مشتخا کے قاسم کا عدل اے بھی میں امید کرے نا لیکن پتہ نہیں میری قسمت دا جو اے میری مٹی اے مشتخا کے قاسم نانوتوی دے وجود دیئے جڑی مٹی ہے کدھائی حضور دے شہر دا غبار تے دھوڑ بڑھنے شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ علماء حق علماء دیوبند تو میں ایک جملہ آنکھیں بھی کہ تصویر بدل لیتی تصویر بدل لیتی گئی ہے سارے بزرگان حضرت مولانا علامہ دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ میں چھوٹا جی ہوں نام حضرت سنے نہیں کہ ایک زمانے دے اندر ایک بادشاہ دے بیٹے دا رشتہ ہویا بھائی بادشاہ دی بیٹی دے بادشاہ نال رشتے کرے دن جڑا اے شہزادہ ہا ایکو اکھیوں نے جڑی شہزادی ہے نا شکلوں کوجی ہے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں اکھیں چچیاں ہیں وہ کیا ہیں بھئی تیرا بابا لالچ سے شادی کر رہی ہے انہیں آکھا اچھا چلو میں ان دی تصویر بڑھوا کے دیا پرانے زمانے دے اندر یہ کیمرے شیمرے تک کون نہ ہو دے فوٹو ہی میں تنر چھکے میں دے مصور ہونے ہر کوئی پتھر تے تصویر بنے دا آئی کوئی لکڑی تے بنے دا آئی انہوں نے ایک
ایک مصورہ کو بھیجا کہ جا بن کے شہزادی کی تصویر بنا لا. انہاں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ مصورہ تصویر بناون جا رہی ہے. کو لالچ دیتوں نے بہت سارا پیسہ پا کہ جی میں اساں آکھیا ہوئے نا تو انہیں بھدی تصویر بنا کے نویں تاکہ یہ رشتہ نہ تھی. رشتہ نہ تھی وے پیسے مل گئے جیب بھریج گئی ہو گئی وہ ہی بھدی ہی تصویر بنا کے جن اندر خد و خال صورت غلط پیش کی دی گئی. ہنو شہزادہ باپ دے آنکھیں تے مجبور تصویر ڈٹھی تو دل جھائے گیا. لیکن خاندانی روایت باپ دا آنکھا ناخواستہ رشتہ تے قبول کر گیا. لیکن جو ہی پہلی رات وہ با شہزادی دلہن بن کے انہی خوابگاہ دے اندر آئی. بغیر چہرہ نٹھے بغیر نقاب الٹے لائٹ بند کر دیتی چراغ بجھا دیتا پاسا پڑتے بلا کے سن گیا. وہ بیچاری شہزادی حیران میرے نال کیا بنی. صبح ہوئی شہزادہ اٹھی کے چلا گئے. ایک رات دو راتوں ترائی راتوں چوتھی دیوار میں کنیزہ کو لوگ پوچھا معاملہ کیا ہے وجہ کیا ہے. شہزادہ میرے التفات ہی نہیں کرے گا دیکھتا ہی نہیں میرا چہرہ تک نہیں سے ڈٹھا. کہیں کنیز نے دسیا اتھا پہلے صورتحال ایویں آئی یہ کو باور کرایا گئے کہ تو ایویں نہیں جیویں کے حقیقتاً ہیں. انہیں تیری تصویر بنوائیے وہ تصویر بدی بنائی گئی ہے بدلی گئی ہے. اس واسطے شہزادہ دل برداشتہ ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی باپ دے آپ سے تیرے نال رشتہ کیتے. اچھا اسے میرے نال اٹھی کے کتھا میں دے دسے نے باپ چہل قدمی کرن سیر کرن. شہزادی نے کنیز کو آکھائی میں کر پھولن دے گجرے بنا کے گھرنا اور خوبصورت جے پھول ہومن وہ ایک چھابڑی چھپا کے بکوان دے. بیانی ہی ہوں نہیں میں کیتا یہ ہوں شہزادی وہ ٹوکری جی چاہ کے تھے باغ دے اندر ویندیے پھول لے لو پھول وکاؤں پھول حیث شہزادی خوبصورت شہزادہ پھرتا پہ آئی نٹھے یہ آسمانہ دی حور جیسی کیسی اتر آئی ہے میرے باغ دے اندر تے پھول ویچن آلی اس قدر سونی حسینہ شہزادہ قریب تھے. پھولنا تو کیا دیکھ رہا وہ تے شہزادی تو لہدہ رہے نہ کہ کتھوں آئے ہو. وہاں کے اندھیر لگری ہے ہی تھائی وہ اندھیر لگری جو آئی. اچھا کیا ہر روز آسو وہاں کے جے تساں پسند کرے سو ہوتے ہر روز آسو آکے ہر روز آئے کرو تازہ پھولوں دی خوشبو میں کوئی بڑی اچھی لگ دی ہے. 2 دن 3 دن شہزادی اتھا انہوں شام رات دا معمول ہوئے اندھیرا چراغ بند سائٹ تے سمنا
چوتھی دی مارے شہزادی ایویں ایک ٹھلا دا گجرا زور دی گنڈ لے کے انگل دینا لے گھنائی اچھے اچھے پھول اندے ہوتے شہزادے چھکے دھاگا سخت ہے پیراشوٹ جیسا وہ دھاگا انگل دے اندر بہ گیا چیر آ گیا زبردست زخم ہو گیا شہزادے جلدی جلدی پٹی منگوائی این زخم تے بدھی خون صاف کیتا پھل بیچ کے چلی گئی ول شام آئیے شہزادہ پرلی سائڈ ستا ہوئے منہ کر کے انہیں ہاتھی میں کیتے انہیں اچانک جو پاسا پترے نا سر آئے زخم والی انگلی تے اندھی سسکی نکلیے انسان ہے آنکھیں لگا خیرے کیا ہے آنکھیں لگی درد ہے کیسا ہاتھ زخمی ہو گیا اوہو کیا تھی گے خون نکلتا پہ شہزادے جلدی جلدی چراغ جلائے جو ہی چراغ روشن تھے دیکھے یہ باغ والی شہزادی میری مسحری دے ہوتے ہیں بستر تے ہیں آکھن لگا تو کی میں اتنا میری خوابگاہ ہے وہ کہ ہاں تھوڑی خوابگاہ ہے کیوں میرا حق ہے کیویں حق ہے میں ہی تیری بیوی ہوں تو بیوی ہے جی ہاں کہ وہ جڑی تصویر میں پوری کھائی گئی ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرے لیے حضور میری تصویر بدل دیتی گئی میری تصویر بدل دیتی گئی ہے لوگوں اللہ کی قسم ہے علماء دیوبند دی تصویر بدل کے تو پیش کیتا گیا تصویر تبدیل کر کے علماء دیوبند کا نقشہ پیش کیتا گئے کہ جناب حضور کو نہیں منے دے اے بے آدھا بن اے گستاخ اے میلاد نہیں منے دے میلاد دے منکرن عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نہیں منے دے تو سو ان پراپگنڈے دی زد وچ آ کے نہ کچھ سوچے نہ سمجھے غلط عرض کر بولو تھے صحیح تو سا سمجھے میں شاید میلاد مناونا دکانہ سجاون دنائے میلاد مناونا مقامت قمقمیدہ مردنائے میلاد مناونا روزے دے باڈل بڑھا کے کعبہ دے باڈل بڑھا کے بازار دے اندر پھراون دنائے میلاد مناونا شاید ڈھول ڈھمک تے گانے تے سریلیاں آوازوں دے نال دفعہ تے اے چیزاں بجاون دنائے اللہ کی قسم میرے دوستوں میرے بزرگوں اے میرے آقا دی شان دے خلاف ہے عظمت دے خلاف ہے مقام دے خلاف ہے اے جو روزے دا ماڈل بنایا گئے میرے آقا نے فرمایا اے گنبد خضرا میرا ہی گنبد مدینہ طیبہ دے اندر مدینہ منورہ دے اندر جیوے میں محمد بے مثل تے بے مثالا جس زمین دے اندر میرے آقا موجود ہیں او جگہ بھی بے مثل تے بے مثال ہے جو میرے آقا فرمین ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک میرا روضہ انور میرا گنبد خضرا روزت من ریاض الجنہ اے جنت اعلیٰ ٹکڑے آئے جو اعلیٰ ٹکڑائے اعلیٰ مقام آئے جو اعلیٰ مقام علماء دیوبند یقین آئے کہ میرے آقا
دے روزے والی سرزمین روزے والی کی جگہ جڑی ہے اللہ دی جنت جنت او بھی اس زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتی نعرہ تکبیر شان محمد ہاں ہاں میں حقیقت عرض کر رہا حقیقت عرض کر رہا اس روز والی زمین دا عرش مقابلہ نہیں کر سکتا لوح مقابلہ نہیں کر سکتے کرسی مقابلہ نہیں کر سکتے قلم مقابلہ نہیں کر سکتے کیویں میرے دوستوں میرے بزرگوں گل سنو گل دلیل نال ہونی ہے میں دعویٰ کیتے جو میرے آقا دے روزے دی جڑی سرزمین نے ارد گرد جے مقام تے میرے آقا موجود ہے یہ جڑی مٹی حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مسعود نال لگدی پئی ہے اس مٹی دا مقابلہ عرش معلا نہیں کر سکتے عرش معلا نہیں کر سکتے کیوں دلیل ہے میرے دوستوں میرے بزرگ متفق عقیدہ تمام دنیا دا کہ لا يمكن الصلاة كما كان حقه لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ دے بعد اگر کہندہ در جائے کہندہ مقام تو او میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے میرے دوستو جب میرے آقا دا شان ساری کائنات کو لو آلائے لوح قلم کو لو آلائے کرسی تو آلائے در آفت اللہ تو آلائے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں آلہ شاید آلہ چیز ہمیشہ استقرار پکڑے دیئے آلہ مقام